ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ نیورو ٹرانسمیٹر جس کو ہم ڈوپامین بولتے ہیں. ڈوپامین شاید سنا نہ ہو, یہ سائیکالوجی کا ایک وہ ہے, ایک لفظ ہے جو کہ کیمیکل ہے یا نیورو ٹرانسمیٹر ہے. ابھی اس پہ اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کے دماغ میں وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اسمائل کرتے ہو, اور وہ آپ کو خوشی کا ایک سینس دیتا ہے, خوشی کا سینس دیتا ہے. اچھا, خوشی ضروری نہیں کہ خوشی آپ کو باغدار سے ملے. خوش انسان ویسے ہی ہو سکتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہو, خوش ہو جاؤ ایک منٹ کے لیے, ساری ٹینشن کو بھلا دو اینڈ جسٹ تھنک دیٹ یو آر دی موسٹ ہیپیسٹ پرسن آف دی ورلڈ. ایک منٹ کے اندر آپ کے چہرے پہ اسمائل آنا شروع ہو جائے گی. اور the moment you start thinking that you are not the happiest person of the world, ایک منٹ کے اندر آپ کے چہرے کے تاثرات جو ہے, so you have the thought process. Just by changing the way you think, you can actually represent that on your body. And similarly, the moment you start smiling, automatically آپ کی thought, آپ کی thinking ویسی ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ ایسے سوچنا شروع کر دیتے ہو کہ نہیں یار میرے پاس تو سب کچھ ہے, صرف ایک اسمائل سے. اور صرف اداس رہ کے بھی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو, آپ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس ہوں لیکن آپ چہرے سے آپ اداس فیل کر رہے ہو. آپ دیکھو گے بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ فیل ہوگا کہ نہیں یار میرے پاس کچھ بھی نہیں. یہ ایکسپیرینس کیا ہے کبھی آپ نے؟ اس بات پہ یقین کرتے ہیں, اس بات کو ایگری کرتے ہیں؟ جی سر. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, ونس وی ٹاک اباؤٹ بینگ ہیپی اینڈ ہیونگ اے اسمائلنگ ایٹیٹیوڈ, اسمائلنگ فیس, سیکنڈ چیز جو آ جاتی ہے وہ بہت ضروری ہے, جو کہ سنت بھی ہے, جو کہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا نا کہ یار انسان کا آدھا ایمان صفائی کے اندر ہے. صفائی نصف ایمان ہے, نصف ایمان ہے. تو یہ دو اقدار ایسے ہیں, دو ویلیوز ایسی ہیں جو کہ آپ کی دین نے آپ کو سکھائی ہیں. آدھا دین آپ کا صفائی کے اندر ہے. صرف جسٹ بینگ ہیپی, بینگ ہائیجینک, بینگ کلین, بینگ نیٹ, آپ کا دین آپ کو سکھاتا ہے. تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ پھر کوئی وجہ ہے کہ عادت نہیں بنی ہوئی ہے. آپ کو کپڑے آپ کے صاف ستھرے ہوں, آپ کے کپڑے خوشبودار ہوں, اس سے کوئی دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے, آپ کی ایگزسٹنس سے کسی اور کو پریشانی نہ ہو. آپ کی جاب میں جس طرح کے آپ کو, اچھا یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ بینگ ڈسپلنڈ. اگر آپ کو کوئی آپ کو ہائر کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی اقدار کو, اس کی پرنسپلس کو فالو کریں. یہ ہمارا دین اس کو بولتا ہے. اچھا, چاہے آپ کا حاکم یا جو بھی, اگر ملک کا بھی, اگر آپ ایک باشندے ہو, کسی ملک کے سٹیزن ہو, اگر اس کا حاکم, اگر آپ کو معلوم ہے کہ شخص اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کی پیروی کرتے ہو یا آپ اس کے پیچھے چلتے ہو یا آپ بولتے ہو کہ نہیں یار ٹھیک ہے کیونکہ حاکم ہے, ہمارے دین نے بولا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ٹریفک کا نظام ٹھیک نہیں ہے, ہر بندہ چوری کرتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ سگنل توڑتا ہے, لیکن آپ کھڑے رہتے ہو کیونکہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ یار آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے, آپ نے حاکم کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے, آپ نے اپنے لیڈر کو فالو کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کا مینیجر لیگ سے اچھا انسان نہیں ہے, پھر بھی آپ کو فالو کرنا ہے کیونکہ وہ مینیجر ہے, کیونکہ لیڈر ہے. ون ڈے یو ول بیکم اے لیڈر. ہاؤ ول یو وانٹ دا پیپل ٹو بی وین یو ول بیکم دا لیڈر؟ سو آپ نے ہائیجینک ضرور رہنا ہے, آپ نے گرومنگ اپنی لازمی کرنی ہے, یہ آپ کی جاب کا پارٹ ہے. تیسری چیز, لکس اینڈ ایکٹس پروفیشنلی. دیکھیں سوشل لائف میں اور پروفیشنل لائف میں فرق ہونا چاہیے. سوشل لائف کیا ہے کہ جیسے آپ دوستوں کے ساتھ ہیں, جیسے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں, جیسے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, آپ کا ایک رویہ ہے, آپ کا ایک طریقہ ہے, آپ ایک نارمل وے میں بات بھی کرتے ہیں, آپ نارمل وے میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں. لیکن پروفیشنل وے ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ پروفیشنل وے میں دیکھیں سوشل میں تو آپ کا اپنا کردار اور آپ کی اپنی ساخت ہے, لیکن پروفیشنلی جب آپ کسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ کسی کی ساخت بھی جڑ جاتی ہے, آپ کے ساتھ کسی کی ساتھ جڑ جاتی ہے. سوشل میں آپ کا آپ کی فیملی کے ساتھ ایک تعلق ہے. اگر آپ نے کوئی نقصان کر دیا, کوئی کام غلط کر لیا تو اس سے آپ کو تو نقصان ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کے ساتھ کو بھی نقصان پہنچے گا. لیکن پروفیشنل میں یہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک مینیجر اگر غلطی کرے گا تو اس کی ٹیم پہ بھی بات کر کے آ جائے گی. ایک مینیجر اگر پروفیشنلی کام نہیں کرے گا اس کی پوری ٹیم خراب ہو جائے گی. اسی طرح آپ لوگ بینگ فیشن ایڈوائزرز, اگر آپ لوگ پروفیشنلی نہیں ایکٹ کرو گے اور چائلڈش وے میں ایکٹ کرو گے یا ایسے ڈیسیژنز لو گے جو کہ امیچور ہوں,
یا کہ جیسے آپ سوشلی ایکٹ کرتے ہو، جیسے آپ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہو اسی طرح آپ اپنے پروفیشنل لائف میں بھی ہوتے ہو.